السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو یورپ کے ایسے خوبصورت ملک کی سیر کروانے جا رہے ہیں جو بہت آسانی سے نیشنلٹی دیتا ہے۔ ایسا ملک جس کی خوبصورتی دیکھنے کے بعد آپ جانے کا ضرور سوچیں گے۔ دنیا کا سب سے فیمس فٹ بالر بھی اسی ملک کا ہے۔ جی ہاں، آج ہم سیر کرنے جا رہے ہیں پرتگال کی۔ انگریز تو برِ صغیر سے 1947 کو چلے گئے، لیکن پرتگال برِ صغیر میں کیوں بیٹھا رہا؟ 14 ملین سے زیادہ ٹورسٹ ہر سال اس ملک میں کیوں آتے ہیں؟ پرتگال نے دنیا کو کیا دیا؟ امریکہ کو تو کولمبس نے دریافت کیا، برِ صغیر کو پرتگال کے کس شخص نے دریافت کیا؟ اس ملک کی سب سے اچھی یونیورسٹیز میں پڑھنے کا کتنا خرچہ آتا ہے؟ اس ملک کی تاریخ کیا ہے اور خوبصورت مقامات کون سے ہیں؟ پرتگال کے لوگ کیسے زندگی گزارتے ہیں؟ ان سب سوالوں کا جواب جاننے کی کوشش کریں گے اس ویڈیو میں۔ ویڈیو کے اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا۔ چلیں اب نکلتے ہیں پرتگال کے ایک خوبصورت سفر پر۔ آپ کو بتاتا چلوں، پرتگال کا آفیشیل نیم دا پرتگیز ریپبلک ہے۔ 2024 کے مطابق اس ملک کی کل آبادی 1 کروڑ ہے، جو آبادی کے لحاظ سے دنیا کے 94 نمبر پر آتا ہے۔ پرتگال کا کل رقبہ 92,000 مربع کلومیٹر ہے، اور رقبے کے لحاظ سے یہ دنیا کے 190 نمبر پر ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق 11,000 پاکستانی آباد ہیں اور انڈین 1,20,000 لوگ اس ملک میں رہتے ہیں۔ اگر اس ملک کے بارڈرز کی بات کریں تو ویسٹ اور ساؤتھ میں اٹلانٹک سمندر ہے، نارتھ اور ایسٹ میں اس کا بارڈر اسپین سے ملتا ہے۔ پرتگال ملک کی آفیشیل زبان پرتگیز ہے۔ دوستو، آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی، دنیا میں 236 ملین لوگ پرتگیز بولتے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے ملک تو چھوٹا سا ہے، تو اتنے لوگ پرتگیز کیسے بولتے ہیں؟ اس کی بڑی وجہ ہے کہ ایک زمانے میں یہ ملک سپر پاور تھا اور بہت سے ملکوں پر اس کی حکومت تھی۔ پرتگال کے لوگوں میں پڑھنے لکھنے کا شوق ہو، اسی وجہ سے اس ملک کا لٹریسی ریٹ 99.76% ہے، جو کہ ایک حیران۔ یہاں کے لوگوں کا ماننا ہے کہ ایجوکیشن پر انویسٹ کرنا کبھی ضائع نہیں جاتا، اور دنیا کی بیسٹ یونیورسٹیز بھی اسی ملک میں موجود ہیں، جن کے بارے میں آگے میں ویڈیو میں بتاؤں گا۔ پڑھنے لکھنے کے ساتھ پرتگال کے لوگوں کو کھانے کا بہت شوق ہے، تبھی تو یہاں کے لوگوں نے عجیب قسم کا ورلڈ ریکارڈ بنایا ہے، جسے توڑنا بہت مشکل ہے۔ دوستو، پرتگال کے لوگوں نے شادی کی تقریب میں ایک ہی ٹیبل پر 15,000 لوگوں کو ایک ہی وقت میں کھانا کھلا کر بنایا۔ دوستو، آپ کو بتاتا چلوں، دنیا کا 70% کوک پرتگال ایکسپورٹ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ کاغذ کی مینوفیکچرنگ بھی بڑے پیمانے پر کی جاتی ہے۔ دوستو، آپ نے ویسکو دی گاما کا نام تو سنا ہوگا، جس نے 1498 میں برِ صغیر دریافت کیا تھا۔ یہ شخص بھی پرتگال سے تھا۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا کے سب سے پرانی یونیورسٹیز بھی اسی ملک میں موجود ہیں، جسے کیمبرج یونیورسٹیز کہا جاتا ہے۔ یہ یونیورسٹیز دیکھنے میں بہت خوبصورت ہیں، لیکن خوبصورتی کے ساتھ آپ کو اس بات پر یقین نہیں ہوگا کہ اس کی لائبریری میں چمگادڑ پالی گئی ہیں۔ ایسا اس لیے کیا گیا ہے کہ چمگادڑ دیمک کو کھا جائیں اور لائبریری میں موجود کتابوں کو بچایا جا سکے۔ دوستو، پرتگال کا کیپٹل سٹی لسبن ہے۔ یہ شہر بہت ہی خوبصورت ہے، اور اسی شہر میں یورپ کا سب سے لمبا برج بھی موجود ہے، جس کی لمبائی 17.2 کلومیٹر ہے۔ اس برج کا نام ویسکو دی گاما برج ہے۔ اس کے علاوہ اس ملک میں پانی کے اندر سب سے بڑا پارک بنایا گیا ہے۔ اس پارک کا نام اوشین رائول انڈر گراؤنڈ پارک ہے۔ پرتگال کا کھانا دوستو بہت ہی لذیذ ہے۔ اس ملک میں آپ کو ایک سے بڑھ کر ایک شیف دکھنے کو ملے گا۔ اس کا اندازہ آپ یہاں سے بھی لگا سکتے ہیں۔ 2012 میں پرتگال کے شیف نے دنیا کا سب سے بڑا آملیٹ بنا کر ورلڈ ریکارڈ اپنے نام کیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ آملیٹ کا وزن 6466 کلو گرام سے بھی زیادہ تھا۔ یہ ورلڈ ریکارڈ ابھی تک کوئی نہیں توڑ سکا۔ پرتگال کو ٹائلز کا ملک بھی کہا جاتا ہے۔ ٹائلز کا آغاز بھی اسی ملک سے ہوا۔ پرتگال کی کیپٹل سٹی
لسبون میں ٹائلز کا میوزیم بھی موجود ہے۔ یہاں کی ٹائلز کو کافی خوبصورت اور مضبوط مانا جاتا ہے۔ گھر سے ہوٹل اور ریسٹورنٹ تک آپ کو ٹائلز لگی ہوئی نظر آئیں گی۔ یہی وجہ ہے کہ پرتگال ٹائلز کا بھی بہت بڑا ایکسپورٹر ہے۔ آپ نے ATM مشینز تو دیکھی ہوں گی، لیکن کہا جاتا ہے کہ دنیا کی سب سے جدید ATM مشینز بھی پرتگال میں موجود ہیں۔ یہ صرف کیش نکالنے کے کام نہیں آتی، بلکہ 60 سے زیادہ کام اس مشین سے کیے جاتے ہیں۔ پرتگال اور پرتگالیوں کو فٹ بال کے لیے جانا جاتا ہے۔ یہاں کے لوگ فٹ بال کو جنون کی حد تک پسند کرتے ہیں۔ آپ نے کرسٹیانو رونالڈو کا نام تو سنا ہوگا۔ اس کا تعلق بھی پرتگال سے ہے، جس نے فٹ بال کی دنیا میں اپنا اور ملک کا نام روشن کیا۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں دنیا کا سب سے پرانا الائنس پرتگال اور انگلینڈ کا ہے؟ مطلب انگلینڈ پر اگر کوئی حملہ کرے تو پرتگال اس پر حملہ کر دیتا ہے، اور اسی طرح پرتگال پر کوئی حملہ کرے تو انگلینڈ اس پر حملہ کر دیتا ہے۔ یہی وجہ تھی پرتگال فرسٹ ورلڈ وار میں انگلینڈ کی طرف سے لڑائی میں کودا۔ 1 نومبر 1755 کا دن پرتگال میں بلیک ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے، کیونکہ یہ وہ دن تھا جب پرتگال میں ایک کے بعد ایک تباہی آئی۔ 7.7 کا زلزلہ آیا، جس سے 3 لاکھ سے بھی زیادہ لوگ مارے گئے۔ زلزلے کے فوراً بعد سونامی آ گیا، جس کے بعد پورے ملک میں آگ لگ گئی۔ یہی وجہ ہے کہ پرتگال میں 1 نومبر بلیک ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے۔ سونے کے لحاظ سے بھی یہ ملک بہت محفوظ سمجھا جاتا ہے۔ 2018 میں یہ دنیا کا چوتھا سب سے محفوظ ترین ملک مانا گیا تھا۔ یہاں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، پری پیڈ سم کارڈز، گرین بلیڈز، ATM مشین، ٹول پلازا سسٹم، جسے وایا ورڈا سسٹم بھی کہا جاتا ہے، یہ سب پرتگال کی ایجادات ہیں۔ دوستو، انڈیا کے شہر گوا میں آج بھی پرتگیز زبان بولی جاتی ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں برطانیہ کے ساتھ ساتھ برصغیر کے ایک حصے پر پرتگال کا بھی قبضہ تھا۔ 1947 میں انڈیا اور پاکستان کی آزادی کے بعد برطانوی راج ختم ہو گیا، لیکن پرتگال کا راج 1961 میں ایک جنگ کے ذریعے ختم کیا گیا۔ جی ہاں، انڈیا کے شہر گوا میں پرتگال کا قبضہ 1510 سے 1961 تک رہا۔ اس شہر میں پرتگیز اسکول، چرچز آج بھی موجود ہیں۔ برطانیہ سے آزادی کے بعد پرتگال نے اس خطہ سے جانے سے انکار کر دیا۔ 1961 میں انڈیا نے ایک فوجی آپریشن کیا، جس کے بعد گوا کو پرتگال سے آزادی ملی۔ دوستو، جیسے آپ کو پہلے بتایا، اس ملک کو پڑھنے لکھنے کا بہت شوق ہے۔ اسی وجہ سے یہاں کی یونیورسٹیز دنیا کی بہترین یونیورسٹیز آتی ہیں، جن میں یونیورسٹی آف پورٹو، جو پرتگال کے خوبصورت شہر پورٹو میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ یونیورسٹی آف لسبن اور یونیورسٹی آف کوئمبرا شامل ہیں۔ اگر ان کی فیس کی بات کریں تو ماسٹرز بیچلر پروگرام کی ایوریج فیس $1200 سے $1500 سالانہ ہے، اور میڈیکل کی فیس $2500 سے $3600 تک ہے، اور اس کے علاوہ یہاں پر رہنے کا خرچہ $10,000 سے $12,000 سالانہ آتا ہے۔ دوستو، پرتگال باقی یورپین ملکوں کی نسبت پاسپورٹ اور ریزیڈنسی جلدی دے دیتا ہے۔ آپ اگر 2 سال بھی اس ملک میں رہیں تو آسانی سے ریزیڈنسی مل جاتی ہے، اور 7 سے 8 سال میں پاسپورٹ مل جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں پرتگال کا پاسپورٹ دنیا کا چوتھا مضبوط ترین پاسپورٹ ہے، جس پر آپ 174 ملک میں بغیر ویزا کے سفر کر سکتے ہیں۔ دوستو، ملک تو چھوٹا سا ہے، لیکن ٹورسٹ سالانہ 14 ملین سے بھی زیادہ آتے ہیں۔ چلیں دیکھتے ہیں ایسا کیا ہے اس ملک میں جو ٹورسٹ کے لحاظ سے دنیا کے 9ویں نمبر پر آتا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں پرتگال کا شہر، جس کا نام لسبن ہے۔ اس شہر میں ایک ویلیم ٹاور موجود ہے، جو 16ویں صدی کی ایک عمارت ہے۔ اس کی وجہ سے بہت سی جنگوں میں دشمن پر اٹیک اس ٹاور سے کیا جاتا تھا۔ اگر آپ لسبن آئیں تو ٹرین کا سفر ضرور کریں، جو آپ کو اونچے راستوں اور پرکشش گلیوں سے سیر کرواتے ہوئے پورا شہر دکھائے گی۔ اس کے علاوہ اس شہر کی فوڈ مارکیٹ بہت فیمس ہے۔ فاطمہ بھی پرتگال کا ایک شہر کا نام ہے۔ اس شہر کی کہانی یہ ہے کہ پرتگال کے لوگوں کا ماننا ہے 1917 میں ایک پری 3 بچوں کے پاس آئی تھی، جس نے کچھ پریڈکشن کی تھی، اور 100 سال سے وہ تمام پیشن گوئیاں سچ ثابت ہو رہی ہیں۔ لیڈی فاطمہ کے نام سے اس شہر میں چرچ بھی موجود ہے۔ وہاں کے
پادریوں کا کہنا ہے کہ جو پری آئی تھی اصل میں وہ حضرت مریم علیہ السلام تھی۔ اس شہر میں موم کے پتلے بنائے گئے ہیں۔ یہ پتلے باڈی پارٹس کے بنے ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کا ماننا ہے کہ آپ کو جس باڈی پارٹس میں درد ہو ویسا ہی بنا ہوا موم کا پتلا آگ میں پھینک دیا جائے تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ دل، پھیپھڑے، گردے، ہاتھ، یہ سب کچھ اس چرچ میں موم کا بنا ہوتا ہے۔ اس چرچ میں لوگ گھٹنوں کے بل لیٹ کر بھی جاتے ہیں، جیسا اکثر آپ نے انڈیا کے مندروں پر دیکھا ہوگا، ایسا ان کے ملک میں بھی ہوتا ہے۔ اگر آپ بیچز کو پسند کرتے ہیں تو مادری کا وزٹ ضرور کریں۔ اس کے علاوہ کلیمنگ مونیسٹری بہت فیمس ہے۔ پرتگال میں استعمال ہونے والی کرنسی یورو ہے۔ اس ملک میں آنے کے لیے آپ کو شینجن ویزا لینا پڑتا ہے۔ اگر آپ سفر پر ہو اور آپ کا بچہ پرتگال میں پیدا ہو تو اس بچے اور ماں باپ کو پرتگال پاسپورٹ دیتا ہے۔ وقت کے لحاظ سے پرتگال پاکستان سے 5 گھنٹے پیچھے ہے اور انڈیا سے 5 گھنٹے 30 منٹ پیچھے ہے۔ پرتگال میں زیادہ تر موسم خوشگوار رہتا ہے۔ اس ملک میں یورپ کی طرح سردی نہیں پڑتی۔ اگر ہم اس ملک میں جاب کی بات کریں تو سب سے زیادہ جاب فارمنگ، فشیز، ٹورزم اور ٹیکنالوجی کے ریلیٹڈ سب سے زیادہ ہے، اور میڈیکل میں ڈاکٹر، نرسز کی بہت اس ملک میں ضرورت ہے۔ آپ کسی بھی جاب یا بزنس کے لیے اس ملک میں جائیں، آپ کو پرتگیز زبان ضرور آنی چاہیے، پھر ہی آپ کامیاب ہو سکیں گے۔ اللہ سب کو حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، یہ تھی آج کی ہماری انفارمیٹیو اور دلچسپ ویڈیو۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ آپ کس ملک میں سیر کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار بھی کمنٹ میں کیجیے گا۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل اور سبسکرائب اور لائک بھی ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔